خون کی بارش جو کا عذاب تصوی سارے گناہ سی کرے نہ سی بندر بنے نہ جناب اسی خنزیر بنے نہ زمینہ دے اندر دھسے نہ پتھر برسے نہ خون کی بارش نہ جو کا عذاب کن کی وجہ سے ڈی پی او ڈی سی او دی وجہ تو میں کہا نہیں عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارا یہ جو کچھ بھی ہے یہ حضور کی وجہ سے ہی ہے جی اس ہستے اسی سینہ کھول کے انوا اسی امام الانبیاء دے نال پیار کرنا ہے انشاءاللہ تصوی پیو پتر نو چمے تے چمن تو پہلے مفتی تو فتوہ پوچھتا ہے تے دادا پوتر نو چمے تے پہلے جا کے مولوی تو مسئلہ پوچھے نہیں تے پھر امتی نام محمد چمے پھر جا کے فتوہ کیوں پوچھے تھوڑے کول ایک بندہ آیا نہیں جناب یہ جھنڈیاں کیوں لگائی یہ چراغاں کیوں کیا یہ بتیاں کیوں لگائی ایتا جواب اے ہے اے حضور دے غلام دی بولی تو سکھایا میں سارا کچھ کیتا تیرے پیو آستے نہیں کیتا اپنے نبی آستے کیتا باقی ساڑھا بس چلتا نہیں یہ ساڑھا بس چلنے اسی پوری دنیا حضور دنا کے سجا کے رکھ دے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے دسو جی جس طرح علامہ صاحب فرما رہے سن اس عید میلاد النبی شریف کی چس آئی کہ نہ آئی جی صحیح قادیانی دی ٹنڈ ہوئی کہ نہ ہوئی جی ڈی پی او کہندہ سی میں دیکھتا ہوں جلوس کیسے نکلے گا میں کہتا تیرا پیو بھی نہیں روک سکتا ہے جلوس کٹ لاستے اور ڈی پی او تو پوچھ گئے اور ڈی سی اجازت دے گا تو پھر جلوس کٹا گے اور ایک کہن گئے تو پھر ختم نبوت دے پیرا ہوئے گا ہمیں کسی کی کوئی اجازت کی ضرورت نہیں جہاں ہمارا چیز جائے گا جلوس بھی نکالیں گے ختم نبوت کا پیرا بھی کریں گے جس چوک میں ہمارا چیز جائے گا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگائیں گے ڈی پی او کی ہمارے علامہ صاحب کے ساتھ ہوئی اور کہنا سی منار تو گرنے ہی نہیں ہے میں کہا تیرا ابا بھی گرائے گا میں کہا 12 تو پہلے گرائے گا نہیں تو پھر حضور کے غلام اپنے ہاتھوں سے قادیانے کے منار گرا کر پھر ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگا اسی تو ہنڈے سامنے کدھروں آئے ہیں جی جیلم تو تسی بھی سارے آگے تو ڈی پی او سامنے نظر آ رہے ہیں کدھرے نظر آ رہے ہیں ابھی آخری کال ڈی پی او نے آئے کتنی سی کہ بس ٹھیک ہے آجو پھر ملتے ہیں 12 ربیع الاول کو ہم نے کہا ہم تو آگے آپ کدھر چھپے بیٹھے ہیں میں کہا جے دونوں بڑا بھار ہے نا عشق دا ذائقہ ذوق والا جے چکھ لیا سوئے جانا اور ہمت ہاریاں دا کم عشق نہ ہے کم شیر دلے جوان دا ہے لکھ کے دے کے آتے ہو ڈی پی او کو ڈی پی او کو لکھ کے دے کے آگے کہ جام ہمارے جلوس پر امن ہوں گے میں نے کہا اس سے بڑا امن ہی کوئی نہیں ہم نے کہا ہمارا جلوس پر امن بھی ہوگا اور اس کے مصطفیٰ سے انشاءاللہ لبریز بھی ہوگا تو اگر میں وہاں سے جب نکلنے لگا جیلم سے کئی دوست احباب رات کو 2 بجے تک فون
جہلم گجرات پھر گجرانوالا پھر شیخو پورا پھر پنڈی سارے دوست میں کہہ رہے سن نہیں اسی میں نال چلیں گے کی پتا جی خوشاب تسی جا رہے ہو کی پتا ہو کی کریں گے تہاڈے نال اے نہ ہوئے کہ تہاڈے نال کوفے والا کام نہ ہو جائے تانوں بلا کے آپ نہ ناچن اور میں کیا اور نچن والے دے پتر نہیں نیک ماواں دے پتر میں کیا یہ خوشاب ہے یہ حضور کے غلاموں کی دھرتی ہے ادھر قادیانی نوازوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ادھر تو ختم نبوت کا پیرا ہوگا اور ایسا ہوگا جیسا لباک والے رسول کے غلاموں نے دیا بیگ دا نعرہ انج ہے آٹومیٹک ہی چل رہا ہے ٹھیک ہے مئی کے اندر آپ کے جورا بات کس جگہ پہ بیان ہوا تھا نسیم کالونی میں نے تو نہیں پتا تھا انہوں پتا ہونا ڈی پی او نے تو پتا ہے نا جی نسیم کالونی اسی اعلان کر کے گئے سا کہ ٹائم ہے پتر 12 ربیع الاول تک 12 ربیع الاول تک قادیانیوں کا مینار گراؤ نہیں تو حضور کے غلام اپنے ہاتھوں سے آ کے خود گرائیں پھر جدو رہ گئے نا دن 5 تو پھر جناب نو پتہ لگے حضور دے غلام ہے خوشاب والے تے جاگ کے جورا بعد والے شیر ٹوٹ گئے تو پھر کہندے نے ٹائم دیو اسی کہا پتر ٹائم نہیں ہو تو جنہوں نے اس وقت پوسٹر چلائیاں ہم نے ٹائم دیا اور ٹھیک ہے اسی کہا جے تہاڈے تے ہوندا تے اہلے بھی نہیں گرے تے اگلے 100 سال کوئی نہیں گرنے سن میں کہا حضور دے غلاماں دے شیراں دی دھار ہے اے دین چڑیا بٹیرے واسطے نہیں ہے محمد عربی دے شیر واسطے یہ آپ کی دھار ہے حاضر ہے وہ بات کہ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین دسو جی آخر قیامت والے دن اے نعرہ ضرور لگنا ہے اوے خوشاب حضور فرمائیں گے میرے غلام آن جنہاں ختم نبوت پیرا دیتا سی جنہاں نے ڈی سی او دا کوئی بھار منہ نہیں ویکھیا سی اونا کہا سی پترہ گرا نہیں تے سی آ رہے ہیں ٹائم کیوں دیں اپنی تہاڈی تنخواہ ایک دن بھی نہ لیٹ ہوئے تے ختم نبوت پیرا کس طرح لیٹ ہو جائے انج نہیں ہونا میں نے دسو جی میں آندے ہوئے گل کر رہا سا امام الانبیاء حضور علیہ السلام ظاہری طور تو جلوہ گر ہوندے تو دسو جنہاں نے کہا کڑی لاؤ سانو گولی مارو سانو پرچے کٹو مینار گراؤ تہاڈی وجہ تو گر گئے تے امام الانبیاء نے تانوں کس طرح سینے دے نال لانا سی تے جے ڈی پی او کے سامنے سر جھکا گئے جنہوں نے ٹائم دیتے اے وہ گل ہے کہ عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئے جان بھائی اور ہمت ہاریاں دا کم عشق نہ ہی کم شیر تلے جوان دائی اے ہائی دلیراں دا دین ہے بادشاہ فرشتے بھی دلیراں نال ہی آندے گھر ستے فرشتے تے نہیں آندے اے تے جدو حضور دے غلام نکلے تے پھر فرشتے آ جاندے نے ٹھیک ہے تو پھر جناب آپ سب بہت بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں بہت بڑی مبارکباد کے مستحق اور اس الفاظ ہی کوئی نہیں ہے تو خالی عمر بن لیس اس طرح کھڑا سی تھلے اس طرح فوج کھڑی وقت دا بادشاہ سی کردار دا زیادہ اچھا بھی نہیں سی اے عاش سی تو سامنے فوج کھڑی دل کے اندر خیال گزرا یا رسول اللہ کاش میں آپ کا زمانہ پاتا تو میرے پوری قوت دے نال نہ تہاڈی دین دی مدد کردا تہاڈے کول میں آگے حاضر ہو جاندا مریا اللہ تعالیٰ نے بخش دیتا پوچھا گیا اوئے تو تے زیادہ تیرا کردار بھی ٹھیک نہیں سی اے عاش سی کی وجہ اس کے علاوہ جو ایک خیال حضور کی عزت کی پہرے داری کا میرے دل میں گزرا جڑے تسی بھی ہاں جی کس دی نیت سی ختم نبوت واسطے کڑی لوان دی پھر اگر مینار نہ گرتے تو پھر سوچو کی گل بننی سی ادھر پھر اسی چلنا سی کہ نہیں چلنا سی جی اسی تانوں کہندے جے اسی ہون گئیے ہاں جی چلیے تو پھر کون جانے کے لیے تیار ہے
اسی کیا یہ ہے کہ یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق اور مستی ہے۔ اسی کیا حلوے والے اور نے تانوں پالا پیا انہاں دے نال، میں کیا اسی تے حضور دے نال تے جان تلیاں تے لے کے پھردے ہیں۔ میں نے بہت پیرا ہونا ہے، ایدی کوئی پریشانی۔ میں ادھر گیا ادھر ایسا چوتے تھانے دار تے سارے کھلوتے سن، تو میں انہوں نے کہا کہ میں کہا یار پہلی اتنے پرچے نے کہ گنتی تو باہر نے تے ایک اور پرچہ ہو جاتا پھر کی سی۔ اور جڑا بندہ حضور دے نال تے ایک پرچہ بھی نہ چھل سکے، وہ کس منہ دے نال کہندا ہے؟ کس منہ سے تو کہتا ہے اپنے آپ کو عشق باز اور روسیا؟ تجھ سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا، اور تو تے حضور دے نال تے پرچہ بھی نہ چھل سکیا، حضور دے نال تے کڑی بھی نہ تو، اور تو تے ڈی پی او دا بھار بھی نہ چک سکیا۔ لکھ کے دیا جناب ٹائم ختم نبوت کی پہرے داری کی طرف ایک لمحہ بھی ہم کوتاہی نہیں کر سکتے۔ بالکل حضور کے دین کا پیرا ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہندے نے کہ حدیث قدسی ہے جی، آپ فرماندے نے جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، یہی جو حضور دا میلاد ہے۔ تو جبریل امین نے آگے پتہ کی عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ رب یہ فرما رہا ہے کہ اگر ابراہیم کو رب نے اپنا خلیل بنایا تو آپ کو اپنا حبیب بنایا۔ حضور کو کیا بنایا جی؟ مجھے حدیث مبارکہ بات تھک تو نہیں گئے جی تسی؟ اسی اس کے بعد اگے جانا ہے تو پھر اسی جنم ریلی جانا ہے، پھر آتی پھر پروگرام میں جانا ہے۔ سب کچھ حضور کے نام پر ہے نا جی، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو رب نے اگر ابراہیم کو خلیل بنایا تو یا رسول اللہ آپ کو رب نے اپنا حبیب بنایا۔ آگے جبریل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ دنیا اور اہل دنیا یعنی دنیا تے یہ سارے بندے بنائے، یہ وہ بات ہے جی اے خوشاب نہیں پوری دنیا بنی حضور دی عزت واسطے۔ پیر پیچھے کر پیر چل او یار ادھر چڑھا ہے یار، تھلے لا جاؤ تسی اور تھلے آؤ یار، چلو حاضر ابراہیم کو رب نے خلیل بنایا، حضور علیہ السلام کو رب نے اپنا حبیب بنایا۔ جی گال میں دسن والا او اے جی رب آگے کیا فرماتا ہے کہ اگر رب نے یہ دنیا اور اہل دنیا یعنی یہ دنیا اور اے سارے بندے سارا کچھ اے کیوں بنے؟ رب فرماتا ہے اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ رب نے اپنے حبیب کی مقام اور عزت تمہیں بتانی تھی۔ تو پھر دنیا کیوں بنے جی؟ حضور دی عزت آستے، ناموس رسالت آستے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم رب فرماتا ہے کہ اگر میرے حبیب نہ ہوتے تو میں جنت ہی نہ بنا۔ حضرت علی مرتضیٰ تو بھی ایک روایت آپ کہتے ہیں کہ رب نے اگر حضور کو نہ بناتا تو رب یہ جنت بھی نہ بناتا۔ تو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ باجے قیامت والے دن گل تسی لے کے اٹھو گے، میں حقیقت تانوں کہہ رہا ہوں اس دن پھر ملک پہنا حشر کو ہوگا یہ معلوم۔ تو تسی تے بادشاہ جت کے کھلوتے ہو نا، سبحان اللہ۔ قادیانی دے منار ڈھا کے کھلوتے ہو، قادیانی دے ٹنڈ کر کے کھلوتے ہو، تے جڑا انہاں دا او صدر ادھر بیٹھا ہے اس نوں پورا دھون کٹ کے تسی کھلوتے ہو۔ تو تے تک آئی جی نوں پتہ لگ گیا کہ خوشاب کے اندر سے ختم نبوت کی بات ہوگی، بس تاجدار ختم نبوت